کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. اب یہ ناسخ کے بارے میں بالکل صریح ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں استدلالی پہلو سے پھر اختلاف. احناف کہتے ہیں اور بعض دوسرے حضرات بھی کہ یہ جو اجازت ہے نا یہ عام نہیں ہے، یہ اجازت عام نہیں ہے، یہ اجازت صرف کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. یہ اجازت خواتین کے لیے ہے. احناف یہ کہتے ہیں، اور بھی کچھ حضرات ہیں جو یہ اس طرف گئے کہ یہ مخاطب نہیتکم عن زیارت القبور نبی صحابہ کرام تھے، ہاں، اور انہی کو آپ نے یہ اجازت دی، خواتین نہیں ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے عورتوں کے لیے قبرستان میں جانے کی اجازت کا، اور استدلال کس سے کیا ہے؟ استدلال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے اور ایک قبر پر عورت بیٹھی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ واصبری، تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، صدمے میں بالکل مدہوش تھی. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ تکلیف پہنچے تو آپ کو پتہ چلے کہ میرا کیا اجڑ گیا ہے اور میرا کیا بکھر گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گیا یہ بات کہہ کے، اس نے بھی بات کہہ دی، صحابی ایک نے، سننے والے نے یہ سن لی. اس نے جا کے کہا تیرا بیڑا تر جائے، اوے تینوں پتہ ہے، وہ پھر وہ تمہارا کچھ نہ رہے، تمہیں پتہ ہے کہ تو نے یہ بات کس سے کی ہے؟ نہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں کون تھے. انہوں نے کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ دوڑی بھاگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، جا کے معذرت کی، معافی مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. فرمایا استدلال یہ ہے کہ اگر عورتوں کے لیے ممانعت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں سے روکتے کہ تو آئی کیوں ہو؟ بے صبری، آہو بقا اور صبر کے منافی اقدام آپ نے اس پر ٹوکا ہے، اس سے روکا ہے، اس کو یہ نہیں فرمایا کہ تو کیوں آئی ہے. امام بخاری کا یہ استدلال. امام بخاری کے بسا اوقات استدلال بڑے لطیف ہوتے ہیں. یہ لائن آپ پہلی جلد فتح الباری کی لے آئیں، پتہ نہیں آپ نے توجہ کبھی فرمائی ہے یا نہیں. علماء کرام ہیں بھائی، وقت بھی نہیں ملتا نا اپنے کام کاج سے. ایسے نہیں کشمیری صاحب نے کہہ دیا کہ امام بخاری کے ابواب کے موجد بھی وہی ہیں اور مختتم بھی وہی. بڑی بات ہے جو کشمیری صاحب نے کہی کہ اب اس طرح کے ابواب کی مرتب کرنے والے اول بھی وہی ہیں اور آخر بھی وہی ہیں. اب دیکھیے ایک مسئلہ زیر بحث ہے کہ بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھنی چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ علماء امام احمد وغیرہ سب کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کا صحیح حدیث میں ذکر ہے نہیں. یہ ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اب امام بخاری نے کیا کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں باب التسمیۃ علی کل حال و عند الوقاع، اور حدیث کیا لائے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ. حدیث یہ لائے ہیں. بسم اللہ پڑھنے پر
کوئی روایت صحیح لیکن پڑھنی ہے نا. استدلال کیا ہے کہ جب اس حالت میں بسم اللہ کا حکم ہے تو وضو میں تو بالاولیٰ ہونا چاہیے. یعنی ایسے استدلال کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس کا اکثر و بیشتر وہم و گمان بھی ہمیں نہیں ہوتا. بہرحال اس قسم کے بڑے لطیف ابواب ہوتے ہیں امام بخاری. یہ مشہور ہو گئی یہ بات، خواہ مخواہ پتہ نہیں کس نے کر دی، یا دلیل کوئی بھی نہیں، صرف اس ایک یہ موہوم ذہن کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں ہے، صرف اس وجہ سے ان کو کس طرح بلایا جائے گا. یعنی اس کے پس پردہ بس یہی ایک بات ہے اور کوئی بات نہیں کہ کسی حدیث میں آیا ہو یا کسی استدلال میں آیا ہو. بہرحال حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے نا تحفۃ المودود، اس میں یہ بات ساری ہے، اس میں دیکھ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بیان، جب ان کے بھائی فوت ہو گئے تھے تو ان کی قبر پر جانا اور کہنا کہ اگر آپ میری زندگی میں فوت ہوتے تو میں آپ کو مکے میں دفن کرتی. غالباً اس قسم کے قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ خواتین کا اور جانا جو ہے نا وہ درست ہے، یہ منع نہیں ہے. البتہ وہ نسائی کی ایک روایت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زوارات القبور. یہ کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ ہے. زوارات کثرت سے جانے والی عورتوں کو منع ہے، باکثرت نہیں جانا چاہیے، کبھی کبھار کسی وقت جا سکتی ہیں، لیکن اکثر ہی جایا چلو جی قبرستان ہو چلیے، یہ عورتوں کے لیے درست نہیں. ایک رائے یہ بھی ہے.